أشهد أن محمدا رسول الله. سورۃ البلد ابھی اس کا جوڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد. یہ میں نے نہیں وضاحت کی آپ کے سامنے یہ لا اقسم کیوں ہے. لا اقسم لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. یہ لا جو ہے نافیہ نہیں ہے، یہ لا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں. جیسے کہ انگریزی میں نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ، لیکن ہوتا کیا ہے انگریزی میں نے کے بعد کوما لگ جاتا ہے تو آپ کو پتا چل گیا یہ علیحدہ ہے، لیکن عربی میں یہ کومے وغیرہ ہے نہیں. تو لا اقسمو میں نہیں قسم کھاتا یہ نہیں ہے. نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی. کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ. کیوں؟ یہ بھی بات نماز ہو جائے گی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں. اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر، یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خوریزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی. حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام ہے، گویا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خوریزی ہوئی ہے، بہت کم منیمم ہوئی تو ہے. لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ مفہوم نہیں، مفہوم پہلا ہے. آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت، آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ جھیل رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ شہر ہے وادی غیر ذی زرع جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی. اس کے اوپر ٹو ایڈ فیول ٹو فائر، اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے ضمن میں جو مشقتیں جھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اور تیسری قسم والد اور اولاد. یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے، اولاد کا پالنا، پروان چڑھانا، پرورش کرنا، کتنا بڑا بوجھ. یہ قسمیں کھا کر کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا. یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا غالب کے جو دو اشعار ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. کیوں؟ مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے، محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کوفت ہے، ہر شخص کے لیے. بس ذرا سا فرق ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں ہے. ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر مخملی گندیلوں پر نیند نہیں آ رہی ہے. کوئی شخص ہے کہ جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے، کسی کی مشقت جو ہے وہ نفسیاتی ہے. مشقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہاں کوئی بھی اس کبد سے، اس مشقت سے مستثنا نہیں ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. کیوں؟ لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا پڑھا ہے کہ ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا اللہ کے حضور میں جا کر. فملاقیہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ. اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا. تو انسان کے لیے مشقت اور محنت جو ہے یہ اس کا مقدر ہے. ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. اس محنت و مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو. ابو جہل کو دیکھو اکڑا ہوا ہے. اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے، کیا ستم ڈھاتے، کیا بغاوتیں کرتے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا. یہ اب ان کا کلچر ہے. بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے میں نے ہلاک کر دیا، میں نے کھانے کھلائے، غریبوں کو کھلائے. یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی. ان میں جو لوگ تھے، اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم، نے کہا نہیں ان کا بھی جھوٹ نہیں بولا. پھر تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے؟ بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا، بنو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا. انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے. انہوں نے اور خدمت کی، حجاج کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی. ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے ہیں. اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے. یہ صورت مجھے گوارا نہیں. یہ دی ڈیول از ڈیو، اس نے بالکل صحیح بات کہی. جھوٹا نہیں سمجھتا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر، وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ علق ہم پڑھیں گے، وہ بعد میں اسی وقت کے لیے موضوع ہے. تو وہ شیخی مارتے تھے میں نے اتنا مال ہلاک کر دیا، اتنا خرچ کیا، اتنا غریبوں میں لٹایا. ایحسب ان لم یرہ احد. کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ اگر تو واقعی تم اسے نیکی کی تھی تو جس کے لیے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے، بیان کیوں کر رہا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کیا تھا تو اس کے تو علم ہے. الم نجعل لہ عینین. کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین. اور زبان دی
اور 2 ہونٹ دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی 2 گھاٹیوں کی، 2 گھاٹیوں کی ہدایت دے دی۔ اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی، لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہے ماں کی 2 چھاتیاں، ابھار ہوتے ہیں، نجدین اسو کہتے ہیں جو چیز ابری ہوئی ہو۔ یہ جبلی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے۔ کس نے پڑھایا اس کو؟ کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چیسو اور تمہارے اندر دودھ آ جائے گا، تمہیں جو ہے غذا مل جائے گی؟ یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ میں نے اس کہا تھا جبلی ہدایت، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ ہدایت تو لے کے آیا بچہ، اسے معلوم میری رضا کہاں ہے، اس کے منہ میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ اس کو چوستا ہے پیتا ہے، کہیں سے سیکھ کر آیا ہے، کوئی ٹریننگ اس کو دی گئی ہے۔ وہدیناہ النجدین، بہرحال دونوں معنی آپ ذہن میں رکھیے۔ فلقتحم العقبہ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ گھاٹی کون سی ہے بھائی؟ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک و رقبہ، کسی گردن کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے، یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے۔